اکتوبر تک، کل تک کی ڈیٹ ہے، مطلب 8 مہینے کی یہ ریکارڈ ہے کہ 304 چالان ہوئے ہیں جو جوینائل، جو چھوٹے بچے چلا رہے ہیں، اور یہ 9,12,000 روپے سرکار نے اس پہ وصول کیے ہیں۔ وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس جو لوگ ایج ان کی ہے اور وہ جن کے چالان ہوئے ہیں وہ 1860 لوگوں کے چالان ہوئے ہیں، جس سے 37,20,000 روپے گورنمنٹ کو جمع ہوئے ہیں۔ اور چنگچی رکشہ کی جس کی بیسک آپ نے وہ کی، اس میں 60 چالان ہوئے ہیں، جس سے 1,20,000 روپے جو ہے گورنمنٹ کو وصول ہے۔ تو ٹوٹل 47,52,000 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ نے وصول کیے۔ سنیپ چیکنگ بھی کی جاتی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور ایس ایم ٹی اے کی جانب سے، پی ٹی اے، آر ٹی اے، ڈی آر ٹی اے جو بھی ہمارے ہیں ادارے، وہ وہیکل پہ جو ہے وہ روٹ پرمٹ بھی چیک کرتے ہیں، اسکول ٹرانسپورٹیشن وہیکلس بھی چیک کرتے ہیں، جو ایکسیس فیئرز دیتے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک تھوڑی بات واضح کر لوں، آپ نے سوال میں یہ پوچھا کہ بچے جو چنگچیاں چلاتے ہیں، چنگچی پہ میں واضح کر لوں، یہ 2 دن پہلے بھی سوال تھا اور یہ میں اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کی طرف سے چنگچیوں پہ پابندی تھی، لیکن کیونکہ عدالت کے اسٹے آرڈر کی وجہ سے ان کو شہر میں یہ چنگچیاں چلانے دی جا رہی ہے۔ تو اس میں بہتر ہی ہوگا، میرے دوست ایک لا میکر ہیں، ایک پارلیمنٹیرین، آپ خود پارٹی بنے عدالت میں، آپ کورٹ میں پارٹی بنے اور بولیں کہ جی یہ چنگچیوں پہ جب پابندی ہے تو ایک اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں آپ چنگچی اس کو کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے مین آرٹریز پہ چنگچیوں کو پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ آپ کو شارع فیصل پہ چنگچی نظر نہیں آئے گی، آپ کو مین آپ کے بڑے روڈز پہ چنگچی نظر نہیں آئیں گی، جو چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹے رستے ہیں، وہاں پہ چلا رہے ہیں، وہ بھی ٹریفک پولیس بیچارے وہ کس طرح مینٹین کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن آپ نے سوال میرے بھائی صرف کیا کہ بچے چنگچیاں چلا رہے ہیں یا رکشہ چلا رہے ہیں۔ میری گزارش ہوگی انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس معاشرے میں بچے موٹر سائیکلز بھی چلا رہے ہیں، بچے لینڈ کروزریں بھی چلا رہے ہیں، بچے بڑی بڑی گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں، کم عمر بچے چلا رہے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے، پیرنٹس کی ہے، آپ کی اور ہمارے۔ بچے بھی اگر یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر معصوم بچہ گاڑی چلائے گا اور ایکسیڈنٹ ہوگا تو وہ قتل میں شامل ہوگا، وہ قتل کہلایا جائے گا، دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز مرڈر۔ اگر کوئی لائسنس ہولڈر جس کے پاس گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اس سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کہلاتا ہے۔ یہ اویئرنیس ان پیرنٹس کو ہونی چاہیے، یہ اویئرنیس ان سارے گھر کے بڑوں کو ہونی چاہیے کہ جو معصوم بچوں کو یا اگر بائک دیتے ہیں یا معصوم بچوں کو گاڑی کی چابی دیتے ہیں جو کہ انڈر ایج ہے، تو اس سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا تو وہ مرڈر، قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی وہ والدین کو، ٹریفک پہ ہی میں پہلے بھی کہہ چکا تھا جی کہ ہم اصل اویئرنیس ہمیں خود کو ہونی چاہیے کہ ہم لوگ خود ٹریفک قوانین کی کس طریقے سے پاسداری کرتے ہیں، کیا ہم ٹریفک قوانین کو سیریسلی لیتے ہیں، کیا ہم ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم لوگ جو ہے خود ٹریفک کی لتاڑ نہیں کر رہے ہوتے، کیا ہم پارکنگ کے معاملے میں جس طریقے سے ہم لوگ غیر قانونی طور پہ پارکنگ کر رہے ہوتے، جہاں نو پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم پارکنگ کرتے ہیں، ہر دکان کے سامنے 2-2 3-3 پارکنگ لگی ہوئی ہیں۔ کراچی شہر کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے بڑے کار شو رومز کے پاس آپ چلے جائیں کہ کار شو رومز کے باہر میں ایک گاڑی شو روم کے اندر کھڑی ہے، پھر ریمپ پہ کھڑی ہے، پھر 2 لائنز اور کھڑی ہیں، آپ کا سنگل ٹریک چلتا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار بیچارے کہہ کے کہ ان کو تھک گئے، ان کو شکایتیں کر کر کے تھک گئے۔ ریسنٹلی بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس کراچی چیمبر والوں کی میٹنگ تھی، اس میں بھی یہ میٹر اٹھایا گیا کہ جی برائے مہربانی آپ کراچی، آپ جو چیمبر اور جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ سیریس کیوں نہیں لیتی؟ آپ ہاتھ سے ہم اپنے شہر کو تباہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ سے اپنے شہروں کو برباد کرتے ہیں، اور پھر ہم الزام سارا جو کہتے ہیں جی حکومت پہ، یہ ٹریفک پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی اگر کراچی میں لیٹس سپوز 10,000 ٹریفک پولیس اہلکار بھی ہوں، لیکن اگر کراچی میں ہر دکان کے باہر ٹریفک کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہر روڈ پہ ٹریفک کی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ کے فٹ پاتھ پہ موٹر سائیکلز پارکنگ پڑی ہوئی ہیں، جہاں جہاں آپ لوگوں کے پارکنگ پلازاز موجود ہیں وہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر یہ ہم سب کر رہے ہیں نا، ہم اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم صرف نزلہ حکومت ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جب حکومت سختی کرتی ہے تو پھر سارے جو ہے ایسوسیشنیں جاگ جاتی ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر ہم ہڑتال کریں گے، پھر ہم احتجاج کریں گے، مظاہرہ کریں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نہایت ہی اہم ہیں۔
ہم سب کو, ہم جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور کچھ نہ کر سکیں, اپنے اپنے حلقوں میں, سب اپنے حلقوں سے جیت کے آئے نا, اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ کر جو ہے ہم یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ برائے مہربانی نہ کریں. آپ معتبر لوگ ہو, جب آپ اس اپنے حلقے کے نمائندے ہو, جب آپ اس دکان پہ جاؤ گے بولے یار یہ آپ غلط کرے ہو, یہ سڑک پہ چلنے والے پیڈسٹرین کا رائٹ ہے جو کہ آپ یہاں پہ اپنی گاڑیوں کی پارکنگ کر کے بیٹھے ہو. کیونکہ اس پیڈسٹرین, پوری دنیا میں پیڈسٹرین کا رائٹ, جو پیدل چلنے والے کا رائٹ سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے. تو ہم نے اپنے اس پیدل چلنے والے کے رائٹ کو خود ہی جو کہ ہم نے خراب کیا ہوا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں, آپ کا سوال بھی ٹھیک تھا, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سب نے مل کر جی اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. ذمہ داری حکومت کی ہے لیکن فرض ہم سب کا ہے. تھینک یو سر. Now call attention notice number 17 of 2024 given notice by Ms. Fawzia Hamid Sahiba MPA. کو بھی ڈیفر کر دیا جائے. یہ ایجوکیشن منسٹر صاحب کے وجہ تو آپ نے ان کا پہلا بھی ایک سوال ابھی ڈیفر کیا تھا, تو میری ریکویسٹ ہوگی یہ بھی. ڈاکٹر صاحب اس کو اگر ہم ٹھیک ہے سر, بالکل. تیاری نہ کرے پوچھا کرنے ڈیفرڈ, یہ اگلی بزنس میں اٹھا لیں گے کہ منسٹر صاحب نہیں ہے تو کر لیں گے یہ بات. لیو اپلیکیشن آف ممبر اف اینی. No, sir, no any leave application. Is there any privilege motion? No, sir, no. Any adjournment motion? No, sir, no any. Now, announcement of assent to bills. The Honorable Governor of Sindh has given assent to the following bills. The Sindh Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Amendment Bill 2024. The Sindh Civil Servant Amendment Bill 2024. The Sindh Control of Narcotics Substances Bill 2024. Laying before the Assembly following audit reports. This special study report on pension-related issues in KWSB audit year 2020-21, audit report on the accounts of Climate Change, Environment and Disaster Management Organization Sindh audit report 2020-21, audit report on accounts of Climate Change, Environment and Disaster Management Organization Sindh audit report 2021-22, special audit report on land management of Mali Development Authority MDA for the financial year 2016-17 to 2020-21. On behalf of Minister Law and Parliamentary Affairs, Home and Criminal Prosecution, Senior Minister, please move the motion. Sir, I rise to lay before the Assembly following audit reports. A special study report on pension-related issues in KWSP audit year 2020 and 2021, audit report on accounts of Climate Change, Environment and Disaster Management Organizations, Sindh audit year 2020-2021, audit report on accounts of Climate Change, Environment and Disaster Management Organizations, Sindh audit year 2021-2022, a special audit report on land management of Mali Development Authority for the financial year 2016 to 2017 to 2020 to 2021. The audit reports are laid on behalf of Minister Law, Parliamentary Affairs and Criminal Prosecution. Senior Minister, please move the motion. Sir, I rise to move a motion that the laid audit reports may kindly be referred to the Public Accounts Committee for its consideration with the terms of reference to put its report within 1 year. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the motion is carried. Now I have an announcement to make. یہ announcement تو ہمیں پہلے کرنی تھی لیکن یہ پارلیمانی لیڈرز کے درمیان ڈسکس ہو گیا ہے. ہم وومن کاکس اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد مائنورٹی کاکس بھی اناؤنس کریں گے اور یوتھ کاکس بھی بنائیں گے. اس دفعہ نیشنل اسمبلی میں ہے تو یہاں پہ یوتھ کاکس میں صابر صاحب, شاید آپ تو نہیں, آپ اور میں نہیں ہوں گے اس میں. جی